علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان امریکہ کے تعلقات پچھلے کچھ مہینوں سے اور خاص طور پر ستمبر 22 سے بہت کشیدگی کا شکار ہیں۔ ڈیمیج لمیٹیشن کی کوشش کی گئی امریکہ کی طرف سے اور کسی حد تک شاید پاکستان کی طرف سے۔ بہرحال کل پاکستان میں امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن صاحبہ تشریف لائیں اور ایک بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن کے ساتھ آئیں اور ان کی کچھ میٹنگز پاکستان میں ہوئیں۔ ہم بات کریں گے آج اس پروگرام میں کہ آیا ان کے ٹرپ کے بعد کچھ ریلیشن شپ واپس آن ٹریک آئی یا نہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پروفیسر رفت حسین صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معید پیرزادہ صاحب، پی ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، اینکر ہیں، اور ساتھ ہمارے دوست حامد میر صاحب جیو کیپٹل ٹاک سے ان کا تعلق ہے، اینکر ہیں یہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم ڈسکشن کو شروع کریں، تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے ایک پالیسی میٹرز کی ٹیم نے آپ کے لیے پیکج بنایا، وہ دیکھتے چلیے گا۔ پھر رفت بتائیے گا کہ آج جو تمام پریس کانفرنسز ہوئیں، میٹنگز ہوئیں اور کچھ ہم نے دیکھی اسٹیٹمنٹس آئیں ہلری کلنٹن صاحبہ کی طرف سے، انہوں نے ٹاؤن کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی کی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی ریلیشن شپ میں جو ٹینشنز ہیں کچھ کمی آئی ہوگی اس وزٹ کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ امید ہماری یہی ہے کہ کمی آئی ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا بھی ادراک ہو چلا کہ پاکستان کی معاونت اور مدد اور سپورٹ کے بغیر امریکہ جس گمبھیرتا میں افغانستان کی صورتحال میں جو اس کا سامنا ہے اس سے نکل نہیں سکتا۔ یہ ایک ریئلائزیشن ہے جس کے ساتھ ہلری کلنٹن یہاں پہ آئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ 2-3 آبجیکٹیوز تھے ان کے اس وزٹ کے میری نظر میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مفاہمت کا جو عمل ہے اس میں جو رکاوٹ ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو ایک مثبت طریقے سے انگیج کرنا، اس کے اوپر بات ہوئی ہے ان کی۔ دوسرا یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں جو ان کے شکوک و شبہات ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کی لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لینا اور دیکھنا کہ کس حد تک حقانی نیٹ ورک کے بارے میں جو پاکستان اور امریکہ کے جو آؤٹ لکس ہیں اس میں جو فرق ہے اس کو کس طریقے سے نپٹا جائے۔ تو اس حوالے سے آج انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے ان ایلیمنٹ سے فائٹ کریں گے جو ہمارے ساتھ بات چیت میں شرکت نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ لوگ جو شرکت پہ آمادہ ہیں اور ان کے ذریعے ہم بات چیت کریں گے، اور پاکستان کے اوپر انہوں نے اس بات پہ زور بھی دیا۔ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو لانگ ٹرم ان کا آبجیکٹو تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، جیسے کہ آپ نے یہ جو کلپ ہمیں دکھایا اس کے حوالے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے، وی ور ان اے سچویشن آف اے فری فال۔ اس فری فال کو اریسٹ کرنا بھی ان کی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ معید، آپ اور حامد، آپ تو آج جو ایک پروسیس چلا تھا، آپ تو دونوں اس کا حصہ تھے، آپ اینکرز والے گروپ میں تھے اور آپ نے ٹاؤن ہال کی جو میٹنگ ہے اس کو آپ نے ماڈریٹ کیا۔ حامد، ڈو یو ریڈ دا سچویشن دا وے پروفیسر رفت ڈز کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد؟ دیکھیں، آپ مجھے بڑی خوش نظر آ رہی ہیں اور بڑی فریش نظر آ رہی ہیں، اور مسکرا تو آپ بھی رہے، اور آپ کی جو مسکراہٹیں ہیں اور آپ کے جو چہرے کی تر و تازگی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہلری کلنٹن کے میٹنگ ہے، میری مسکراہٹ نہیں، اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ اگر تو ہلری کلنٹن جو آبجیکٹو لے کے آئی تھی
تو وہ اگر وہ اچیو کر کے واپس گئی ہوتی تو آپ اس وقت بڑی اداس ہوتی ہیں اور بڑی پریشان نظر آ رہی ہوتی. تو آپ کے چہرے کی چمک اور مسکراہٹ سے ایسے لگتا ہے کہ وہ کچھ لے کے نہیں جا سکی جو وہ لینا چاہتی تھی, بلکہ آپ نے اس کے ہاتھ میں کچھ اپنی چیزیں دے دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے مل کے ایک جو مشترکہ موقف اختیار کیا, اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ امریکنز پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے, ہلری کلنٹن پریشرائز کرنا چاہ رہی تھیں, لیکن وہ پریشرائز کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو پرفارمنس تھی ہماری ریسپیکٹیبل فارن منسٹر کی, جب میں ان کی گفتگو سن رہا تھا تو میں تو ہل گیا تھا. میں نے کہا اگر اس طریقے سے آپ ہلری کے سامنے بیٹھ کے ہل گئے تھے؟ نہیں, ہنا ربانی کھر, ہنا ربانی کھر ہماری فارن منسٹر جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی ہلری کے ساتھ, تو مجھے لگ رہا تھا کہ سب غلط ہو گیا اور کانفیڈنس نہیں تھا. کانفیڈنس بنیادی طور پہ بہت ہی لیک آف کانفیڈنس تھا, اور ان کی باڈی لینگویج سے ایسے لگ رہا تھا کہ جو وہ کہنے آئی ہیں ہلری, وہ آپ سب مان گئے ہیں. ہلری کا بہت پریشر تھا ان کے اوپر, اور لگ رہا تھا کہ ہلری بٹ شورلی ہنا ربانی کھر اکیلی تو نہیں نا پالیسی بنا رہی. واز اٹ لیک آف ایکسپیرینس؟ میں نے یہی تو کہا ہے, لیک آف ایکسپیرینس بھی تھا, اور اس میں کافی انہوں نے غلط فکرے بھی بولے جو ان کو نہیں بولنے چاہیے تھے. اور صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھا کیسی میں لے کے آؤں فارن منسٹر, تو آج انہوں نے دیکھ لیا کیسی لے کے آئے وہ فارن منسٹر. لیکن صدر صاحب کی جو 1-to-1 میٹنگ تھی ہلری کلنٹن کے ساتھ, میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے اس میں بہت سخت موقف اختیار کیا ہے. صدر زرداری نے وہی باتیں کی ہیں جو پرائم منسٹر گیلانی نے اور جنرل کیانی نے باتیں کی ہیں, بلکہ وہ اس سے 2 قدم آگے گئے ہیں. اور اس سے ہلری کلنٹن کو یہ احساس ہوا کہ ٹھیک ہے ہنا ربانی کھر جو ہے وہ نہ تجربہ کاری کی وجہ سے جو کہہ گئی وہ کہہ گئی, لیکن پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور آرمی چیف یہ یونائٹڈ ہیں. اور اسی لیے رفعت حسین صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے ایک پارٹنر کی حیثیت سے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کی اور ہماری انٹریکشن تھی اس میں بھی یہ چیز کلیئر ہو گئی. میرا اس سارے سے جو پروفیسر صاحب نے کہا, جو حامد نے کہا, اس سے ایک بنیادی اختلاف ہے. وہ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ جو اس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں امپورٹنٹ پرسنالٹیز کی, اس کے ایجنڈے اور اس کا ایک ٹینر پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. میٹنگز کے اندر سے چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. امریکہ نے اس چیز کا احساس اس وقت کر لیا تھا جب پاکستان نے آل پارٹی کانفرنس کی. اس حد تک میں حامد سے بالکل ایگری کرتا ہوں. پاکستان کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا فارن آفس, پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ, ریڈنگ فرام دا سیم پیج, انہوں نے اپنا اتحاد شو کیا افغانستان کی فارن پالیسی پہ. خاص کر کے جب وزیر اعظم نے آل پارٹی کانفرنس بلائی, انٹرنل ڈفرینسز اپارٹ, اس میں سے کامن ایجنڈا نکلا کہ ہم امریکہ کی افغانستان کی پالیسی پہ اپنے ریاستی انٹرسٹ میں مزید ڈکٹیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. امریکنز نے ریئلائز کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ساری سچویشن کا ملبہ مائک ملن کے ذاتی اقدامات پر ڈالنا شروع کر دیا اپنے آپ کو صورتحال میں سے نکالنے کے لیے. ہلری کلنٹن کا پاکستان آنے کا فیصلہ بنیادی طور پہ ایک سمبولک نیچر کا فیصلہ تھا, اور دونوں ممالک کے درمیان میں کسی حد تک ایک اکوموڈیشن انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کو سیل کیا ہے انہوں نے آج. نہیں, آپ انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. اور رفعت سر جو نیو یارک ٹائمز میں سٹوریز پبلش ہوئی ہیں یہ بوگس ہیں, یہ پریشر ڈالنے کے لیے دی گئی ہیں. آپ لوگ یہ مت بھولیں کہ امریکہ کے صرف اسٹریٹجک ریزنز نہیں ہیں, ان کی انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس بھی ہے. یہ بہت کچھ جو نیو یارک ٹائمز میں چھپتا ہے یہ امریکہ کی اندر پبلک کو یہ جو سٹوری تھی نا کہ جی پاکستان کو بڑا سٹرن وارننگ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا پہلے سے طے ہوتا ہے. میں آپ کے ذریعے موہت سے ایک بات پوچھوں جناب, آپ کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا پہلے طے ہوتا ہے, لیکن ان سے یہ پوچھے آپ کے ذریعے پلیز کر دیں. یہ کہتے ہیں ایجنڈا پہلے طے ہوتا ہے. انہوں نے جو آج ماڈریٹ کی میٹنگ, ٹاؤن ہال کمیٹی کی جو میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں کم از کم 3-4 جو گیسٹ تھے انہوں نے یو ایس ایمبیسی کے قصیدے پڑھے. کیا وہ بھی پہلے سے طے ہوا تھا؟ میں جس کا جواب دینے دیں, 3 نہیں تھے. مجھے شک ہے کہ کم از کم 4 لوگوں نے یار مجھے بتانے تو دینا, 4 لوگوں نے انتہائی لاؤزی قصیدے پڑھے. میرا سوال مائنڈ تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں کیا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسی دلچسپ بتانا چاہتا ہوں, میچ فکسنگ ہی صحیح. اس انٹرویو ختم ہوا, جب آپ لوگوں کا راؤنڈ ہو رہا تھا تو ہلری کلنٹن نے اپنی ٹیم کے 2-3 لوگوں کو کہا کہ چیک کرو کہ سوال پلانٹڈ تو نہیں تھے, بیکاز شی فیلٹ ویری امبیرسڈ. اور اس نے کہا کہ ان کو شک تھا کہ یو ایس ایمبیسی نے اور پبلک افیئرز نے سوال پلانٹ کیے ہیں. ہلری کلنٹن کی ٹیم کے 2-3 لوگ یہ پتہ کرتے پھر رہے تھے کہ یہ سوال پلانٹڈ تو نہیں تھے. ہم اپنا ٹائم نیوز پر سوالات کہاں سے آئے؟ رفعت, بات یہ ہے کہ اتنی ہائی پاورڈ آپ ڈیلیگیشن لے کے آئیں, اور تو یہ پری فکس تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے جب ہلری صاحبہ یہاں
की। यहाँ पे नहीं, मतलब आपने कहा ना कि ऑलरेडी accommodation की, there was a green light at the end of the tunnel. देखिए उनके साथ हाँ, आने के लिए देखिए green light उनके होगी। साथ कौन कौन आया हुआ था। देखिए उनके पास जो था कि CIA के भी टॉप लोग थे, उनके पास उनके जनरल्स भी मौजूद थे, और खास तौर पे मार्क ग्रॉसमैन को खास तौर पे उन्होंने इस मीटिंग के लिए बुलाया था, ताकि जो नेगोशिएशंस का जो मफाहमत का अमल है जिसकी हम बात करें उसके ऊपर हम फोकस कर चुके हैं। तो अगर हमारी तरफ भी अगर एक यूनिटी ऑफ पर्पस नजर आती है, तो अमेरिका भी अपने एजेंडे के साथ तमाम उन स्टेक होल्डर्स को लेके आया था जिनको इस चीज के बारे में इस चीज का इदराक है। और जाहिर है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि इस मीटिंग के बाद या एक मीटिंग के बाद कोई किसी के हाथ में फैसला हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में एक बड़ा कैंडिड, एक फ्रैंक और एक एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन हुआ है और व्यूज हुआ है, और जिसके हवाले से अमेरिका को ये बात अब माननी पड़ी है। खासतौर पर उनका ये कहना कि जब कैनी साहब ने ये कहा कि जी देखिए, अगर अमेरिका नेटो की अफवाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ अगर मुंसलिक हो रही हैं, यहाँ पे जमा हो रही हैं, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि नेटो को इस चीज़ का इदराक करना चाहिए, अमेरिका को भी, कि ये पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और इराक नहीं है। जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या आप उनसे एग्री करती है, तो उन्होंने कहा जी कि ये बात बिल्कुल सही है। तो किसी हद तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने जो मिनिमम जो रेड लाइंस जो ड्रॉ की हैं, उसके हवाले से अमेरिका को अब उसकी इज्जत करनी पड़ेगी और उसको सीखना पड़ेगा जी कि वी हैव टू लिव विद दिस। पाकिस्तान हैज लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट व्हिच नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, दो चीजों पे हमें एक तो जब बात की तो कोई सवाल उठाया गया तो हिलरी क्लिंटन साहब ने कहा कि जनरल कैनी ने बड़ी क्लियरली कह दिया कि 90-95% हम बिल्कुल इस सिचुएशन को एक तरीके से देख रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका। तो इस अरसे में हुआ क्या है कि ये रिलेशनशिप जो एक टेंशन का शिकार थी इतनी ज्यादा, अब 90-95% देखिए वो जो था ना, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि पिछले 24 घंटे में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन और असेसमेंट है उसके मुताबिक मेरा एक ख्याल है कि जो अमेरिका का पहले एक रट थी ना कि जनाब हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करें, वो पोजीशन उन्होंने रिपीट तो की है गोलमोल अल्फाज में, लेकिन प्राइवेटली अब उन्होंने ये तय किया है कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं हक्कानी नेटवर्क के साथ और तालिबान के साथ, आप उन कॉन्टैक्ट्स को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हुए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को मेज पे लाने की जो कोशिशें उनको कामयाब करवाएं। तो उस पर इनका इत्तेफाक रहा हुआ है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका कोशिश करेंगे कि मिल के एक ऐसा पीस इनिशिएटिव लें जिसमें कि तालिबान जो है वो टॉक्स के लिए मेज पे आ जाए। देखिए, मैंने पॉइंटेडली ये सवाल पूछा, मैंने पॉइंटेडली ये सवाल पूछा हिलरी क्लिंटन से कि आप क्या चाहती हैं कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करे या पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को मजबूर करे कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आए। उन्होंने कहा प्रेफरेबली द सेकंड ऑप्शन कि पाकिस्तान उनको एक टेबल पे लेके आए। क्लियरली उन्होंने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। सो ये बात जो हामिद कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो एक्सपेक्ट कर आपका नहीं, वो 100% एक्यूरेट। दो डिफरेंट जगहों देखिए मैं एक चीज का पब्लिकली मान लिया कि हक्कानी नेटवर्क से मुलाकात भी 15 दिन पहले मारने की बातें हो रही थी, अब नेगोशिएशन की बातें हो रही हैं। देखिए मैं एक चीज का इजाफा करने के, देखिए दो बहुत बड़ी मीटिंग्स आ रही हैं आगे, एक इस्तांबुल और दूसरी बॉन में। तो अमेरिका ये किसी तरीके से ये जो फ्रैक्चर रिलेशनशिप है इसको लेके वहां पे जाके वो अपने तमाम मकासद हासिल नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान हैज टू बी ऑन बोर्ड, और ये मैं समझता हूं कि वो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है जिसके तनाजुर में इस मीटिंग को देखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और खास तौर पे इस्तांबुल के हवाले से साथ साथ ये भी देखे ना कि हक्कानी नेटवर्क पर इन्होंने बड़ी क्लियरली आज ये भी कह दिया कि हमारे ISI ने मीटिंग फैसिलिटेट की थी, हमने मीटिंग की, हमने मुलाकात की, और बजाय ये कहने के कि जी आप गो ऑन द ऑफेंसिव, उनको गो फॉर द किल, आप कह रहे हैं कि और ये भी मान लिया कि ISI के खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस वो तो आपने इनको बनवाया था। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा हामिद, ये लेट्स सी के हक्कानी नेटवर्क पे अब क्या ये तय हो गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका की सेटलमेंट होगी ओवर दैट इशू? सबसे मेजर इशू तो वो था। आज की बातों से क्या लगा आप लोगों को? मुझे अगर इजाज़त दें वेरी ब्रीफली, मुझे ये लगा कि हक्कानी नेटवर्क के बारे में जो अमेरिका का ये रवैया था कि जी हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे, हालांकि जैसे हामिद बिन ने कहा, उनसे कहलवा भी लिया कि उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम पहले उनको अप्रोच कर चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है हक्कानी नेटवर्क, उसके बारे में जो अमेरिका के शुकूक शुबात है वो काफ़ी हद तक दूर हुए हैं। नाउ अमेरिका इज काउंटिंग ऑन पाकिस्तान टू परसुएड द हक्कानी नेटवर्क टू बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन टेबल। वो बात अच्छा, उसका इन्हिसार इस बात के ऊपर होगा कि अमेरिका किस हद तक विलिंग है हक्कानी
حقانی نیٹ ورک کو انگیج کرنے میں. لیکن اس میں ایک بات جو ہے نا وہ مجھے تھوڑی سی تشویشناک لگی ہے. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان افغانستان اور امریکہ کو مل کے اس خطے کو انتہائی خوفناک حالات سے نکالنا تو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ افغانستان اور پاکستان کا ایک ہمسایہ ہے ایران، اور آپ ایران کو اگنور نہیں کرتے، اس سچویشن میں کر ہی نہیں سکتے. آپ نے جب سوال کیا ایران کے بارے میں تو انہوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور کہا کہ ایران از اے ڈینجرس. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کو منع کیا کہ انرجی کا پروجیکٹ نہ کرو ایران کے ساتھ، تو انہوں نے بالکل یعنی کہ حامی بھری کے ڈنٹ سے کہ ہم نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ایران از اے ویری ڈینجرس. ہاں بالکل، وہ ان کی مجبوری ہے. تو یہ دیکھیں نا، اب یہ اس سے تھوڑی سی تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ایران کے بغیر آپ افغانستان کا پرابلم ریزالو نہیں کر سکتے. تو اتنا لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بھی ہے، تو اب اگر ایران کو امریکہ آن بورڈ لینے کے لیے تیار نہیں، جو کہ نیبر ہے افغانستان کا اور پاکستان کا بھی نیبر ہے، تو یہاں پہ مجھے پرابلم نظر آتی ہے. اچھا، اس پہ واپس جاتے ہیں، جو ویل لک ایٹ دا استنبول میٹنگ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ایران موجود ہوگا یا نہیں. بٹ حقانی نیٹ ورک پہ آر وی اگریڈ کہ حقانی نیٹ ورک جو میجر سٹمبلنگ بلاک تھا، سٹمبلنگ بلاک سے تو کہیں زیادہ بڑا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نسیم بڑا ضروری ہے. اگر آپ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، ہر دفعہ جب مائک ملن کے ساتھ بعد میں ملاقات ہوتی تھی، پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نارتھ وزیرستان میں نہیں جائیں گے، نہ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہمیشہ ٹائم لائن کا کب کریں گے. اگر اس سال ریمنڈ ڈیوس افیئر جو آپ نے شروع میں اپنا ایک اسکٹ دکھایا، ریمنڈ ڈیوس افیئر نہ ہوتا، 2 مئی نہ ہوتا، امریکہ اتنی بری طرح سے ریئیکٹ نہ کرتا، پاکستان کی سوورینٹی کو پامال نہ کرتا اور پاکستان میں اتنے اس کے خلاف جذبات نہ پائے ہوتے، تو شاید پاکستان نارتھ وزیرستان میں زیادہ بہتر ملٹری ڈپلائمنٹس کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو ٹیک آن کرتا. میں ایکسپلین کرتا ہوں. آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ول نیور ٹیک آن حقانی نیٹ ورک بیکاز حقانی نیٹ ورک از بیسکلی افغان طالبان. ہم کسی صورت بھی یہ نہیں چاہیں گے. ریمنڈ ڈیوس وغیرہ سے کہتا ہے نہیں، تعلق ہے اس کا سولوشن یہ نکلے گا کہ پاکستان اپنی ڈپلائمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی نارتھ وزیرستان میں بڑھائے گا. جیسے جو ٹاؤن ہے میرن شاہ وغیرہ، ان کے اندر اپنی ڈپلائمنٹ بڑھا دے گا، اس کو ایڈمنسٹر کرے گا، اس کی پولیسنگ کرے گا، اور بہت حد تک امریکن ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. یہ چیز اگلے 10-12 ہفتوں میں ہو بھی سکتی ہے. چینج آئے نا، یہ تو آج ہلری کلنٹن نے کیا، ہلری کلنٹن نے تو پالیسی کا چینج بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ جی وی وڈ لائک ٹو انگیج ود دوز ہو آر ولنگ ٹو ٹاک ٹو اس. اور کہا حقانی نیٹ ورک بڑی ایک میرا خیال. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان نہ تو پہلے تیار تھا حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے، نہ آج تیار ہے حقانی، نہ کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہیلری کلنٹن نے جو مائک مولن کی ایکوزیشن تھی، ایک بہت بڑا الزام تھا آئی ایس آئی پہ، اس کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ نے بڑی کلیئرلی کہا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے، انہوں نے کہا نہیں ایویڈنس. انہوں نے کہا نہیں ہے بالکل. اب اس میں جو ہے وہ میرا آلسو سیڈ سم تھنگ مور، وہ بھی بتائیں نا، جو انہوں نے کہا کہ ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے. تھوڑی سی کروڈنس ہو جائے گی. ایکچولی جب سوال ان سے کیا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہے، تو انہوں نے گھمانے کی کوشش کی، ادھر ادھر گئی کہ دیکھیں جو کانٹیکٹس تو ہوتے ہیں نا، سی آئی اے کے بھی ہوتے ہیں، آئی ایس آئی کے بھی ہوتے ہیں، تو لیکن جب ہم نے بار بار انسسٹ کیا کہ بتائیں آپ کے پاس ایویڈنس ہے، تو آخر کار انہوں نے کہا کہ ایویڈنس نہیں ہے. اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. اچھا، یہ بات وہ گول بھی کر سکتی تھی، انہوں نے گھمانے کی کوشش بھی کی، لیکن آخر کار انہوں نے اس کو گول نہیں کیا، ایڈمٹ کر لیا کہ ایویڈنس نہیں ہے. شاید انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ ایک گڈ ول جیسچر دینا چاہ رہی ہیں پاکستانی لوگوں کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بھی کہ ہاں ہم واقعی مل جل کے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جو اہم ترین بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، بار بار ہم سارے وہی بات کر رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں جو امریکہ کا جو رویہ وہ بدل گیا. اب اس کا بیرومیٹر بہت سے مختلف ہوتے ہیں، بیرومیٹرز ہوتے ہیں ہمارے. مثلا کل سارا دن مختلف انڈین نیوز چینل جو ہیں وہ سارا دن ہمیں تنگ کرتے رہے، بتائیں جی کل ہیلری آ رہی ہیں آپ کے پاس اور وہ آ کے تباہ برباد کر دیں گی اور پاکستان اور امریکہ کا بریک اپ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. دوپہر تک جب تک ہماری انٹریکشن شروع نہیں ہوئی تو ان کی کالیں آ رہی تھیں. جب شام 6-7 بجے، جب 7 بجے آپ کا پروگرام چل گیا تو اس کے بعد 2-3 جو ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از سیٹلڈ. میں نے کہا ہاں لگتا تو یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کال ہی نہیں کی. تو اس کا مطلب ہمارے پروگرام نے سب کچھ سیٹل کر دیا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈینز یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہیلری کلنٹن پاکستان کو آگے چارج شیٹ کریں گی، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ان کی نیندیں جو ہے وہ
دیکھیں یہ فالسیفائڈ، پتہ نہیں کیوں یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں. اس قسم کے دوروں میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. میں بار بار اس کو انسسٹ کر رہا ہوں. یہاں آنے سے پہلے، یہ ٹرپ شروع ہونے سے چند دن پہلے، 3-4 دن پہلے، ہلری کلنٹن سے پوائنٹڈلی یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا حقانی نیٹ ورک کے ساتھ اس کو بلیک لسٹ کریں گے، اس سے بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمام گروپس کے ساتھ بات کریں گے اور ہم نے اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے. یہ امریکہ میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی یا آنے سے پہلے. تو یہ کوئی آج پچھلے 24 گھنٹے میں یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. جہاں تک اس پریشر ٹیکٹک کا تعلق ہے جو مائک ملن کی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے دیا گیا تھا، پریشر تو مقصد تھا پاکستان کی حکومت اور سیاسی ڈھانچے پہ پریشر ڈال کے. امریکہ میں امریکہ میں یہ نہیں کہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک سے بات کریں گے، رول آؤٹ نہیں کریں گے. رول آؤٹ نہیں، انہوں نے کہا رول آؤٹ. یہاں پہ آ کے انہوں نے کلیئر پوزیشن 11 اکتوبر کو انہوں نے کہا تھا یہ کلیئر پوزیشن لیا انہوں نے پاکستان لیڈرشپ کے ساتھ بات کی. تھاٹ تو ایک اس میں کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالتا ہے، اس کا نیسسرلی یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک ہی کو حملہ کر دے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو مجبور کرے کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ہیں، کیونکہ وہ نیگوسیشن نہیں کرتے امریکن کے ساتھ. پرسوں کابل میں ہیلری کلنٹن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف، کہ انہوں نے کل کہا کابل میں. آج ان کی پوزیشن مختلف ہے. اس کی کابل کی ہیلری کلنٹن کی کابل میں گفتگو اور تھی، یہاں پہ میں اس کی بڑی واضح وجہ ہے حامد. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن نے افغانستان میں ایک ڈفرنٹ قسم کی آگ لگائی ہوئی ہے. تھاٹ کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے. دیکھو افغانستان میں کلنٹن کی پوزیشن اتنی تبدیل ہوئی، انہوں نے کابل میں بھی کہا کہ سیف ہیونز کے خلاف پاکستان کو جانا پڑے گا. اور ہمیں جب آپ نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ سیف ہیونز کے خلاف جائیں. تو یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی امریکہ نے اپنی ساری پوزیشن بدل دی، لیکن وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ محیط مرزا صاحب نے کہا. میرا ٹیک ڈفرنٹ ہے. میرا ٹیک یہ ہے پاکستان کو پریشرائز کر ہی نہیں سکتے تھے. دیکھیے جب وہ محفوظ پناہ گاہوں کی بات کرتی ہیں تو انہوں نے پہلی دفعہ، خاص طور پہ جب ان کی پریس کانفرنس جو ہو رہی تھی ہنا ربانی کے ساتھ، وہاں پہ کسی نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں مانتی ہوں کہ سیف ہیونز دونوں طرف موجود ہیں. پہلے سارا پریشر پاکستان کے اوپر تھا جی کہ اگر پاکستان کچھ کر لے تو پھر ہمارا. اب وہ یہ بات مان رہی ہیں اور اس بات پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اگریمنٹ ہوا ہو. اگر ہوا بھی ہے تو شاید پبلک ویو میں نہیں آ گیا، لیکن میرا گیس یہ ہے کہ یہ دونوں، یہ جو پازیٹیو ٹون ہے اس وقت تک نہ ہوتی جب تک کہ امریکہ پاکستان کے درمیان کسی اس بات پہ اتفاق نہیں ہوگا. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، سنتے نہیں نا. یہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سنتا کوئی نہیں. ایک سیکنڈ یہاں صرف شور مچایا. آپ بھی پہلے پروفیسر صاحب ہے نا، یہیں کا پرابلم ہے. نے آپ کو نوکری دنیا سنیں تو صحیح نا، پرابلم یہی ہے. پرابلم میں ایگزیکٹلی یہی چیز کہہ رہا ہوں. ریپروچما کی انڈیکیشن ہوئی ہے تو ہلری کلنٹن پاکستان آئی ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ریپروچما نہیں ہوا، ریپروچما ہو چکا ہے پاکستان کا. میں یہ کہہ رہا ہوں مسلسل. اسلام آباد اور واشنگٹن کی اکوموڈیشن ہو گئی ہے. اس اکوموڈیشن کے نتیجے میں ہلری کلنٹن صاحبہ یہاں تشریف لائی ہیں سمبولک طور پہ اس کو سیل کرنے کے لیے. اگر وہ ان کو گرین لائٹ نہ نظر آ رہی ہوتی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل تو وہ یہاں نہ آتی. اچھا چلیں، یہ جو بھی وجہ ہے، اب ہم اس اگریمنٹ پہ ہیں کہ بیسکلی وی آر سینگ آئی ٹو آئی. انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا، رفعت احمد ہمارے پروگرام میں جب انہوں نے یہ کہا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ جو رکا ہوا تھا پاکستان امریکہ کا وہ شروع ہو جائے گا. سو شی بیسکلی تو بڑی کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ اس ٹرپ کے بعد تھنگز ہیو کم بیک آن ٹریک. دیکھیے وہ جو ان کا کہنا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ امریکیوں کو اس بات، ہم کہیں اوور سٹیٹ تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں آپ اوور دیکھیے، اپیرنسز یہ تھیں کہ جب ملن صاحب کی وہ جو سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگایا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک بڑا سخت ریئیکشن ہوا. امریکہ نے اس ریئیکشن کے نتیجے میں ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فیکچولی بھی انکریکٹ ہے. دیکھیے ہماری اوپر یہ کہہ رہے تھے جی کہ ان کے ساتھ رابطے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نو وی نو ناٹ اونلی فرام دی امیرکن جرنلسٹ بٹ آلسو فرام دی ان سائڈ ٹریک کہ امریکی حکومت نے ہماری حکومت سے رابطہ قائم کر کے حقانی گروپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہہ بھی دیا. وہ احمد میر کے سامنے کہہ رہی. دیکھیے اس کے بعد امریکہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ ڈیمیج لمیٹیشن بھی کی جائے، بیکاز یہ جو وربل سپارنگ ہو رہی تھی اور ایک امپریشن لگ رہا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل اس وقت رپچر ہونے لگے ہیں. اس تاثر کو زائل کرنا ہلری کلنٹن کے لیے بڑا ضروری تھا. اور اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ میں محیط کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے کچھ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہوگا. لیکن یہاں پہ آج جو کلمینیشن ہوئی ہے، دیکھیے امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، دا تھرڈ موسٹ پاورفل پرسن ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس پاور ہائرارکی، کبھی ایسی بات نہیں کہی کہ وچ شی ڈز ناٹ مین. تو جو انہوں نے آج جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، دیکھیے انہوں نے دیکھیے فار ایگزامپل انہوں نے کہا
افغانستان میں انہوں نے کیا کہا جی کہ وی ول کنٹینیو ٹو فائٹ اینڈ انگیج وتھ انہوں نے کہا یو ڈو دس آل اوور دا ورلڈ، یو مسٹ فائٹ. دنیا میں کرتے، لیکن آج پاکستان میں آ کر انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو چاہتے ہیں کہ وہ ریکنسیلیشن کے پروسیس میں ان کو شامل کرے اتنی کھلی طریقے سے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر اف اٹ ریکوائرز ٹیکنگ اے بریک ان دا فائٹ، وہ دیکھیے اس کا بیرومیٹر. یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اٹ ریکوائرز ٹیکنگ اے بریک ان دا فائٹ. نہیں دیکھیے میں امید میں ایک صرف 30 سیکنڈز لوں گا. میرے نزدیک انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے 2-3 ہفتوں کے اندر امریکہ کی جو ڈرون سٹرائکس ہیں جس کے ذریعے وہ حقانی گروپ کو چیز کر رہے ہیں، جو لوگوں کو کیا اس میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب، آپ کمپلین کر رہے ہیں تھرو آؤٹ بریک کہ آپ کو بات نہیں ختم کرنے دی جا رہی، تو لیٹس آسک یو دس کویسچن. اب پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں، آوی اوور دا ہمپ، اب پرابلمز ختم ہو گئے؟ آپ لوگوں کی باتوں سے تو ناظرین سمجھ رہے ہوں گے اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ پرابلمز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تو ایسا نہیں ہے، لیکن چند ہفتوں کی ریلیف مل گئی. آپ افغانستان کے اینڈ گیم میں ہیں، چند ہفتوں کے اندر کوئی اور پرابلم وہاں کھڑا ہوگا، پھر اس میں تلخیاں اور ٹینشنز بن جائیں گی. یہ راؤنڈ بہرحال امریکہ نے پریشر ڈال کے پاکستان سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ کنسیشنز حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے ریئلائز کیا کہ پاکستانی سیاسی طور پر، عسکری طور پر، فورن پالیسی کے اعتبار میں ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں افغانستان کے ایشو میں. ہمیں اسپیس نہیں ملے گی، امریکہ پیچھے ہٹ گیا. ہو سکتا ہے 12 ہفتے 14 ہفتے کے بعد ایک نیا کرائسس کھڑا ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی لانگ لاسٹنگ سولوشن نہیں ہے. اب نسیم میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو امریکہ کی طرف سے جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں 2 ٹریکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں وہ جو فری فال میں جیسے میں نے کہا کہ ان کو ریورس کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور پاکستان اور افغانستان کا جو کور گروپ ہے اس کے درمیان اس کی میٹنگ کروا کے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے جس کو لے کے وہ کریڈیبلی ریکنسیلیشن والا وہ استنبول جا سکیں. اور استنبول کے بعد وہ بون کی جو میٹنگ ہونے والی ہے وہاں پہ امریکہ استنبول تو 2 ہفتے میں ہے. جی بالکل. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وی ہیو اگریڈ آن سرٹن اسپیسیفکس اور دیر از این ارجنٹ نیڈ فار اس ٹو موو ویری کوکلی آن دس فرنٹ. اس کو آپریشنلائز کرنا جو ہے وہ تو اندر کی بات ہے نا کہ کیا اگری کیا ہوا. لیکن ہیلری کلنٹن کے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ دیر از این ارجنسی فار انڈیا، فار پاکستان، افغانستان اینڈ امریکہ ٹو سٹ ٹوگیدر ٹو پش دس پروسیس فارورڈ. اس میں ہمارے لیے ان کے خیال میں اسٹمبلنگ بلاک تھا ہمارے حقانی گروپ کے ساتھ تعلقات. اور استنبول سے کیا نکلے گا یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز. دیکھیے استنبول کا ایجنڈا کیا ہوگا. دیکھیے استنبول کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ افغانستان لیڈ پروسیس ہوگا، وہ امریکہ لیڈ پروسیس نہیں ہوگا. وہاں پہ آپ یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ریکنسیلیشن یا ری انٹیگریشن کا جو پروسیس ہے یا جو بلو پرنٹ ہے اس کے کنٹورز کیا ہوں گے. یہ ساری ڈیبیٹ جب وہاں پہ ہوگی تو امریکہ ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دی امپریشن کہ پاکستانی ایک ٹینجنٹ کے اوپر ہیں، امریکی دوسری ٹینجنٹ کے اوپر ہیں. لیکن اگر یہ 2 مختلف ٹینجنٹ پہ ہمیں تو پھر تو ریکنسیلیشن پروسیس کا اللہ ہی مالک ہے، کیونکہ اٹ کانٹ گو اینی ویئر وداؤٹ پاکستان اینڈ امریکہ. بالکل صحیح ہے. لیکن اب میں ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ آئے. پہلے ایسی بات کروں گا جو ان کو پسند آئے گی. وہ یہ ہے آپ بیلنس آؤٹ کر دیں گے. وہ ہے کہ ہیلری کلنٹن آج جہاں بھی گئیں، جو ان کی انٹریکشنز ہوئیں سول سوسائٹی کے ساتھ، سو کالڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، ہر جگہ پہ ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پاکستان میں سیف ہیونز ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ دی اٹیکس فرام کنر ان پاکستان. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب پاکستانی جو ہے نا پبلک جو ہے وہ بھی کافی اس معاملے کو سمجھ گئی ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ کنر میں ہماری فوج موجود ہے اور وہاں سے پاکستان میں اٹیک ہوتے ہیں. اور اب ہم نے اگر الزام لگایا پاکستان پہ کہ جناب آپ کراس بارڈر ٹیررزم کروا رہے ہیں، تو عام پاکستانی جو ہے وہ بھی اچھل کے جواب میں کہتا ہے کہ تم بھی کروا رہے ہو. اچھا لیکن آج اس نے پھر ایکنالج کیا نا ہمارے گروپ میں کہ ہاں وی ول ہیو ٹو ٹیک ایکشن. اچھا اب دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اے پی سی کی قرارداد کا انہوں نے ذکر کیا. اب یہ جو اے پی سی کی قرارداد کا ذکر جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اس اے پی سی کی قرارداد میں ایک کلوز یہ بھی کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی تمام پچھلی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل درآمد کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی. اب وہ جو پچھلی قراردادیں ہیں ان میں 22 اکتوبر 2008 کی قرارداد بھی ہے. اس قرارداد کی جو کلوز نمبر 5 ہے وہ کیا کہتی ہے؟ پاکستان should not allow its territory to be used against any other country. تو اس میں اب یہاں پہ ہمارا امتحان ہے
ہمیں اب پاکستان کی حکومت کو، سیاسی قیادت کو، فوجی قیادت کو میک شور کرنا چاہیے کہ ہماری جو ٹیریٹری ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ہلری کلنٹن کہتی ہیں نہیں، ہیلری کلنٹن کو چھوڑ دیں آپ، نہیں میں یہ تو ہمارے ویسے ہی اپنے کہہ رہی انٹرسٹ میں ہے، ہوں، وہی میں کہہ رہی ہوں نا، یہ ہمارا دیکھیں نا، ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی قرارداد کا ذکر کر رہے ہیں نا، اپنی اے پی سی کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں بھی اے پی سی اور ریزولوشن کی بات کر ررہا ہوں کہ ہمیں بھی میک شور کرنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پسند آئے گا، اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی یہ تو امریکہ کی بات ہے، یہ تو امریکہ کے موقف کی تائید ہے، حالانکہ آپ کی اے پی سی میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھلم کھلا ٹی وی چینلز پہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو افغانستان میں جا کے جو لڑائی ہے وہ تو جہاد ہے، پاکستان میں جہاد نہیں ہے۔ اس بات کو میں تھوڑا سا آگے یہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب امریکن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے حقانی نیٹ ورک وغیرہ کی، اور وہ خود بھی کرواتے ہیں کبھی کبھی، ٹھیک ہے، امریکن یہ خود بھی کرواتے ہیں، اس میں بڑا وزن ہے یہ کہنا کہ آپ کی سرزمین سے ہماری افواج یا ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے۔ اب پاکستانی آرگومنٹ کاؤنٹر یہ ہے کہ ہمیں دراصل کنٹرول ہی حاصل نہیں ہے اپنی سرزمین کے اوپر، تو آپ کو بھی نہیں ہے، آپ کی افواج جو ہے افغانستان میں ہے، تو آپ کی افواج کی موجودگی میں کنر پروونس سے یا مختلف نہیں، علاقوں سے پاکستان یہ نہیں کہتا ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے، اگر پاکستان اس طرح کی بات کرے تو پھر آپ اپنی سوورینٹی کس طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ اٹیک نہیں ہو رہے، ہم یہ مانتے ہیں نا پروفیسر صاحب، نہیں we don't say ہم یہ نہیں مانتے کہ ہماری سرزمین، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان سے نہیں ہوتی ایکٹیویٹی، ہم ڈینائی کرتے رہتے ہم ڈینائی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، بٹ وی ڈینائی ہوتی تو ہے۔ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ہم ڈینائی بھی کر رہے ہیں، ہمارے خیال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے، ہماری آرگومنٹ ڈفرنٹ ہے، ہماری آرگومنٹ یہ ہے کہ جو بلک آف دی فائٹنگ فورس آف دی حقانی گروپ وہ انسائڈ افغانستان ہے، ہم کہتے ہیں ان کی بیوی بچے ہمارے پاس ٹھیک ہے، ایک لنکیجز ہے، آفیشیل ورژن آپ دے رہے ہیں نا، میں تو انہی کی بات کر رہے ہیں نا، انہی کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جب پاکستان کے اخباروں میں 99% ہمارے اپنے ہی صحافی یہ خبریں چھاپتے ہیں کہ کوئٹہ میں ٹریننگ سینٹر ہیں طالبان کے، اور ان کی کہیں سے تردید بھی نہیں آتی، تو پھر بالکل تردید تو آتی ہے، دیکھیے میں یہ تردید آتی ہے، ہمیں مانتا کوئی نہیں، امریکیوں کا اصرار یہ ہے کہ ان کے جو پلاننگ سٹرکچرز ہیں، ان کی جو لیڈرشپ جو ہے، اس کو ہم نے کسی طریقے سے ان کو اپنا مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے، اگر آپ ان کو یہاں سے اگر آپ ان کو نکال دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کی بات 100% اگری کرتا ہوں، دیر از نو ریزن کہ اگر یہ لوگ ہمارے لیے ایک انٹرنل سیکورٹی تھریٹ ہے، اور کلنٹن نے آج یہ بات چیز بار بار کہی کہ دیز گائز آر کلنگ پاکستانیز، دے آر کلنگ امریکنز، دے آر کلنگ افغان، سو دے آر، انہوں نے کہا جی کہ دے آر سنیکس ان یور بیک یارڈ، لیکن اگر آپ نے بیک یارڈ میں بیک یارڈ جو ہے فضل اللہ اور فقیر محمد یہ کنر سے آتے ہیں، ان کو افغان انٹیلیجنس اور سی آئی اے سپورٹ کرتی ہے، یہ بھی ہمیں بات کہنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ آج بات ہوئی ہے نا حامد، بات ہوئی، اور شی آلسو سیڈ کہ مجھے یہ جب میری آفیشلز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ادھر سے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اینڈ آئی ایم گوئنگ اوے مور کانشیس اباؤٹ اٹ۔ تو آج نہیں، اس نے کہا ہم اس کے بارے میں کچھ کر بھی رہے ہیں، لیکن دیکھیں پاکستانی آرگومنٹ ہمیں ڈینائی نہ کریں، ایک کور آرگومنٹ یہ ہے کہ جی آپ کی افواج بیٹھی ہیں افغانستان کے اندر، تو اس کے باوجود ہماری سرحد پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی چترال میں کبھی دیر میں، یہ شو کرتا ہے کہ فوجوں کی پریزنس سے حملے روک نہیں سکتے۔ اگر امریکہ کی افواج افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ ہونے والے حملے نہیں روک سکتی تو یہ وہ تو ہے ہی نہیں، امریکہ کی افواج وہاں اس علاقے میں تو ہے ہی نہیں، نیٹو کی بھی ہے نا، نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں، کنڑ وہ اس ایریا میں ان کی پوسٹ تھیں جو کہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے بھاگ گئے وہاں سے، نہیں، لیکن ان کے ڈرونز کو صرف پاکستانی نظر کیوں آتے ہیں؟ ان کے ڈرونز کو ایک بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ تھا کہ ڈرون اٹیکس اگر ہمارے علاقے میں یہ سوال اٹھائیں گے، اس کا سم ٹوٹل آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اس کا سم ٹوٹل یہ ہے کہ اس ٹرین میں 100% پولیسنگ پاسبل نہیں ہے، اس کا جواب اس پوائنٹ پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔